کل شام سے لے کر اب تک وہ لاکھوں دعائیں کر چکی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، نہال کو ہوش آ جائے، مگر جب نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا تب اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی ساری دعائیں رائے گاہ گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر سائن کیا اور اپنی ساری زندگی اس انسان کے نام کر دی جس کے ساتھ کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نکاح کے بعد سرورت نے گلے لگا کر عنایہ کو دعائیں دی اور عنایہ کے رونے پر وہ خود بھی رو پڑی۔ عشرت سے یہ سب ڈرامہ زیادہ دیر برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا نمیر سے عنایہ کی شادی ہو۔ وہ حقارت بڑی نظر عنایہ پر ڈال کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بس کرو عنایہ، کتنا روگی، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے آگے کب کسی کا بس چلا ہے؟ نہ ہی انسان کبھی اپنی تقدیر سے لڑ سکتا ہے، اس لیے اب جو ہو چکا ہے اس کو ایکسیپٹ کرو۔ میں جانتی ہوں اس وقت تمہارے لیے، نمیر بھائی کے لیے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، مگر وقت کو گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شانزیہ گلے لگی ہوئی عنایہ کو سمجھانے لگی۔ وہ کل سے اب تک اس کو اسی طرح سمجھا رہی تھی۔ چلو اب منہ دھو کر یہ ڈریس چینج کر کے آؤ، سرورت آنٹی دے کر گئی ہیں۔ تمہیں یہ جولی پہنا کر لائٹ سا میک اپ کر دو۔ عنایہ شانزیہ کو بے بسی سے دیکھنے لگی۔ شانزیہ کو اس وقت عنایہ پر ترس آیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واش روم کی طرف لے گئی اور اس کے ہاتھ میں ڈریس تھمایا۔ سی گرین کلر کا ڈریس پر ہلکا سا کام ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ کا سیٹ جو تھوڑی دیر پہلے سرورت شانزیہ کو روم میں لے کر گئی تھی کہ وہ عنایہ کو پہنا دے۔ عنایہ کے روم میں جانے کے بعد شانزیہ اس کا ضروری سامان سوٹ کیس میں رکھنے لگی تاکہ سوٹ کیس کار میں رکھوا دے۔ عنایہ ڈریس چینج کر کے باہر آئی تو شانزیہ نے اس کو جولی پہنائی۔ عنایہ نے اس کو میک اپ کرنے سے منع کر دیا، مگر شانزیہ کے بہت اصرار پر صرف لائٹ سے لپسٹک لگوانے پر راضی ہوئی۔ نمیر نے آج صبح ہی نوفل کو ساری سچویشن فون پر بتا دی تھی۔ اس وقت نوفل 4 دوستوں قاضی کے ہمراہ فرمان کے گھر پر موجود تھا۔ خاص رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے نمیر نے تھکے ہوئے انداز میں نکاح نامے پر سائن کیا۔ دوست اور رشتہ داروں سے مبارکباد وصول کرنے کے بعد نمیر نوفل کی طرف پلٹا۔ نوفل اس کو مبارکباد دینے کے لیے بغل گیر ہوا۔ کم از کم تو یہ ڈرامے بازی بند کرو، نمیر نوفل کو دیکھ کر طنزیہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ نمیر، یہ جو کچھ بھی ہوا، نمیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی بولنے سے منع کیا۔ ابھی لیکچر سننے کا ہرگز موڈ نہیں میرا، جہاں سب کچھ دیکھ لینا۔ اپنے گھر جانے سے پہلے ماما اور عنایہ کو بھی گھر ڈراپ کر دینا۔ میں نہال کے پاس ہسپتال جا رہا ہوں۔ نمیر اس کو بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کیسی ہو؟ نوفل نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے شانزیہ سے پوچھا۔ چند منٹ پہلے اس نے سرورت عنایہ کو ان کے گھر ڈراپ کیا تھا، اب وہ کار شانزیہ کے گھر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ نہال کی مہندی والے دن کے بعد وہ شانزیہ کو آج دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے حیال تو آیا۔ نوفل کی حیرت پوچھنے پر بے سہادہ شانزیہ کے منہ سے شکوہ نکلا، جس پر نوفل اس سے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرایا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ اپنے بے سہادہ جملہ بولنے پر شانزیہ نے خود پر ملامت کی۔ اب وہ نوفل کو مسکراتا ہوا دیکھ کر اور جھنجھلا گئی۔ تمہارے شکریہ ادا کرنے پر۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا، مگر شانزیہ کی طرف دیکھنے کی بجائے کار ڈرائیو کرتے ہوئے۔ اور تو کوئی کام نہیں، بس میری باتوں کو ہی پکڑا کرو، شانزیہ سر جھٹک کر کہنے لگی۔ تبھی نوفل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شانزیہ گھور کر اسے دیکھا۔ نوفل نے ایک نظر شانزیہ پر ڈالی۔ ابھی تم نے خود کہا ہے بس باتیں ہی پکڑا کرو، نوفل شانزیہ کے ہاتھ کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ اگر میں تم سے بات کر لیتی ہوں، تمہاری کار میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرو۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ شانزیہ کے بولنے پر برخلاف توقع نوفل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں، تم کسی بھی مرد کو فری نہیں کرتی، کسی سے بلا وجہ بات نہیں کرتی، نہ ہی کسی کے ساتھ کار میں بیٹھ سکتی ہو۔ اگر تم مجھ سے باتیں بھی کر لیتی ہو، میرے ساتھ کار میں بھی بیٹھ جاتی ہو، یعنی دوسرے مردوں کی بنسبت تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو، مجھے اعتبار کے لائق سمجھتی ہو، تو پھر میرے یوں ہاتھ پکڑنے پر برہم ہونے کی وجہ، جبکہ تمہارا ہاتھ میں نے چند لمحوں کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے تھاما رہنا ہے۔ آخری جملے پر نوفل نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے شانزیہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی نوفل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اب نہال بھائی اور عنایہ کی ہی مثال لے لو۔ شانزیہ کے لہجے میں افسردگی شامل تھی۔ یہ افسردگی
عنایہ کے لیے تھی۔ اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ایک واقعے کو دماغ میں بٹھا کر انسان اپنے لیے اپنے پسند کے متعلق سوچنا چھوڑ دے۔ شاید نمیر، نہال اور عنایہ کے لیے آگے جا کر اسی میں کوئی بہتری ہو۔ ہاں، ابھی جو ان کی زندگی میں یوں اچانک طوفان آیا اس کے لیے دل افسردہ ہے، نوفل کار ڈرائیو کرتا ہوا بولا۔ طوفان تو یوں ہی اچانک آیا کرتے ہیں زندگی میں اور پھر سب کچھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ ہستی بستی زندگی نوح اور ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس تبدیلی کے ساتھ جینے میں۔ لوگ کہتے ہیں وہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم بڑھ جاتا ہے، معلوم نہیں زخم واقعی بڑھ جاتا ہے یا پھر ہم اس زخم کے ساتھ جینے کی عادی ہو جاتے ہیں۔ میں، امی اور آپی، ہم تینوں بھی اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھے، پھر ایک دن اچانک ہماری زندگی میں بھی طوفان آیا جو ہماری خوشیوں کو بہا کر لے گیا۔ اس وقت میں 12 سال کی تھی، مگر میرا ننھا سا ذہن ساری باتیں سمجھنے لگا۔ وہ دن ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ شانتی اپنی روح میں بول کر بولی جا رہی تھی۔ وہ ماضی کی بے درد یادوں میں کافی آگے نکل گئی تھی۔ جب اپنے ہاتھ پر نوفل کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تو چونکہ نوفل کو دیکھنے لگی، نوفل بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے پہلے کبھی نہیں بتایا کہ کوئی تمہاری بہن بھی ہے، اور نہ ہی آنٹی نے کبھی ذکر کیا ان کا۔ کہاں رہتی ہے تمہاری سسٹر؟ اور یہ کس طوفان کا ذکر کر رہی ہو تم؟ نوفل تجسس کے ہاتھوں ایک کے بعد ایک سوال شانزی سے پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں میں بے حیالی میں کیا کیا بول گئی، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ چلتی ہوں میں، شانزی کار سے اترنے لگی کیونکہ نوفل کار اس کے گھر کے قریب روک چکا تھا۔ کیا میری ذات اب تک اتنی بے اعتبار ہے کہ تم مجھ سے اپنا آپ شیئر کرتے ہوئے ہچکچاؤ؟ نوفل اس کو کار سے اترتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے اور امی نے خود کو بہت مشکل سے سمیٹا ہے، ماضی کی بھیانک یادوں کا ذکر کر کے میں خود کو دوبارہ ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ہرٹ نہ ہوں تو اس ٹاپک پر دوبارہ کبھی ذکر مت کرنا۔ شانزی نوفل کو کہتے ہوئے کار سے اتر گئی، مگر کئی سوالات نوفل کے ذہن میں چھوڑ گئی۔ نہال کے پاس سے ہو کر وہ گھر آیا۔ 12 بجے کا وقت۔ نمیر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے بیڈ روم میں بیٹھی عنایہ کو دیکھ کر وہ چونکا۔ یہ بھی تو ایک مرحلہ تو جسے اپنی پریشانی میں وہ فراموش کیے بیٹھا تھا۔ اب تک سوئی کیوں نہیں؟ کیا سوچ کر میرے انتظار میں یوں سج سمر کر بیٹھی ہو کہ میں واپس آ کر تمہارے گھونگھر اٹھاؤں گا، تمہیں رونمائی دوں گا یا تمہارے حسن کی تعریف کروں گا؟ اگر تم ان سب باتوں کی توقع کر رہی تو اپنی اس خوش فہمی کو دور کر دو۔ نمیر سائڈ ٹیبل پر اپنا والٹ اور کیز رکھتا ہوا نارمل سے انداز میں بنا اس پر دوسری نظر ڈالے بولا۔ آپ کو یہ خوش فہمی کیسے لاحق ہوگی کہ میں آپ سے ان سب باتوں کی توقع کر رہی ہوں؟ میری توقعات کا دائرہ کافی محدود ہے۔ میں جن لوگوں سے توقعات رکھتی ہوں اس لسٹ میں اب آپ کا نام کہیں بھی شامل نہیں۔ نہ ہی مجھے سج سمر کر بیٹھنے کا شوق ہے اور نہ ہی آپ کا انتظار کرنے کا۔ شانزی نے آنٹی کے کہنے پر مجھے دیا گیا اور آنٹی ہی کے کہنے پر میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ بھلا عنایہ خود کو کون سا اس شادی پر خوش تھی جو نمیر اس کو باتیں سنا رہا تھا، اس لیے عنایہ بھی ہمت جمع کر کے حساب بے باک کرنے لگی۔ بات مکمل ہونے پر نمیر ناگوار نظر اس پر ڈالتا ہوا قدم بڑھا کر اس کے پاس آیا اور عنایہ کو بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آج میرے آگے بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، کل یہ زبان کیوں تالو سے چپکی ہوئی تھی جب تمہیں مجھ سے شادی کے لیے بولا جا رہا تھا؟ کیوں نہیں کھولی تم نے اس وقت اپنی زبان؟ نمیر اس کا بازو سختی سے پکڑ کر سخت لہجے میں اسے پوچھنے لگا۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ نے کیوں انکار نہیں کیا اپنی ماما کے سامنے؟ آپ ہی تو اس شادی پر ناخوش ہیں تو آپ ہی سب کے سامنے انکار کرتے۔ جب آپ مرد ہو کر مجبور ہو گئے تو پھر مجھ کمزور لڑکی سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ نم آنکھوں کے ساتھ عنایہ بڑھائے ہوئے لہجے میں بولی۔ نمیر نے اس کا بازو چھوڑا، اس پر سخت نگاہ ڈال کر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ کپڑے لے کر چینج کرنے کی غرض سے وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ واپس آئے تو عنایہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ اب کیا ساری رات یوں ہی میرے سر پر کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ ہٹو میرے سامنے سے۔ لائٹ بند کر کے بیڈ پر لیٹتا ہوا بولا۔ عنایہ کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہاں لیٹے۔ بیڈ پر نمیر کے برابر میں لیٹنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ روم میں نظر دوڑانے پر بیڈ کے سائڈ 2 سیٹر صوفہ نظر آیا، مگر بھلا وہ اتنے چھوٹے صوفے پر کیسے سو سکتی تھی؟ اسی لیے روم سے باہر نکلنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اب کمرے سے باہر جا کر ماما پر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم کہ میں نے تمہیں اپنے کمرے سے نکال دیا؟ نمیر لیمپ آن کر کے اٹھ کر بیٹھا اور غصے میں عنایہ کو دیکھ کر کہنے لگا۔ تو آپ ہی بتائیے نا، میں پھر کہاں گم کروں اس وقت میں اپنی شکل؟ اس سے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا، وہ ضبط کرتی ہوئی بولی۔
یہ اتنا بڑا صوفہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ یہاں گم کرو اپنی شکل۔ نمیر نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے میں کہا، کیونکہ وہ 2 راتوں کا جگا ہوا تھا اور اس وقت اسے شدید نیند آ رہی تھی۔ نمیر کے صوفے کی طرف اشارہ کرنے پر عنایا اس بڑے صوفے کا سائز دیکھنے لگی اور قدم اٹھاتی ہوئی صوفے کے پاس آ کر اپنا آپ اس صوفے پر ایڈجسٹ کرنے لگی۔ کوئی اڑتی ہوئی چیز عنایا کے منہ پر آ گری تو بے ساہتہ عنایا کے منہ سے چیخ نکلی، مگر ہاتھ سے ٹٹولنے کے بعد اندازہ ہوا وہ تکیہ تھا جو یقیناً نمیر نے اچھال کر اسے سونے کے لیے دیا تھا۔ مہربانی کے اسے اس انداز پر عنایا کا دل ہی جل گیا۔ عنایا، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور مسلسل 2 راتوں کا جاگا ہوا ہوں۔ اس وقت میں صرف سونا چاہتا ہوں۔ اب مجھے تمہاری کوئی دوسری آواز نہیں آنی چاہیے۔ اندھیرے میں عنایا کے کانوں میں نمیر کی آواز گونجی۔ اس کی تھوڑی دیر بعد عنایا کو اندازہ ہوا نمیر سو چکا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھی، ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر گلے سے پینڈنٹ اور ایئر رنگز ہاتھوں میں موجود کڑے اتار کر ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلے گئی، جہاں اس کا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ اپنے لیے آرام دہ سوٹ نکال کر چینج کر کے وہ دوبارہ روم میں آئی اور آہستہ سے آ کے صوفے پر لیٹ گئی، جس پر وہ اپنے پاؤں بھی پوری طرح سے نہیں پھیلا سکتی تھی۔ نیند نہ آنے کے باوجود وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ الارم کی آواز پر نمیر کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو اس کی نظر سامنے صوفے پر آ گئی، جہاں عنایا سکڑی سمٹی اپنا دوپٹہ اوڑھے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے نمیر کو احساس ہوا وہ ساری رات 2 سیٹر صوفے پر کیسے سوئی ہوگی۔ نمیر بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ عنایا کو آواز دیکھا اٹھانے ہی لگا تھا۔ نمیر کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ جھک غور سے عنایا کو دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے وہ نمیر کو کوئی معصوم سی بچی لگی، حسین لڑکی۔ نمیر کے دل سے بے ساہتہ آواز آئی۔ لڑکی کہہ کر وہ پہلے بھی اکثر عنایا کو پکارتا تھا، مگر آج غور سے اور اتنے قریب سے عنایا کو دیکھا اسے احساس ہوا اس نے کتنا صحیح اس کا نام رکھا تھا۔ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ عنایا کو دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوا۔ بیوی، ایک اور آواز اس کے اندر سے ابھری۔ نمیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر عنایا کے گال کو نرمی سے چھوا۔ کئی احساسات اس کے اندر پیدا ہونے لگے۔ نکاح کے 3 بول ایسی طاقت رکھتے ہیں، تمہاری فیلنگز خود ہی چینج ہو جائے گی۔ نمیر کو سرور کی بات یاد آئی۔ وہ ماتھے پر عنایا کے بال ہٹانے لگا۔ نہال کی محبت، ایک اور آواز اس کے اندر سے ابھری۔ نمیر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے کمرے میں موجود کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا یہ احساس ساری زندگی مجھے تڑپاتا رہے گا کہ میں نے اپنے بھائی کی محبت سے شادی کی؟ نمیر تلخی سے سوچنے لگا۔ اس نے ایک نظر دوبارہ عنایا پر ڈالی۔ کمرے میں اچھا خاصا اجالا ہونے کے باوجود وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اسے عنایا کی نیند پر رشک آنے لگا۔ عنایا، نمیر نے وہیں سے اس کو آواز دی، مگر اپنے نام کی پکار پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نمیر دوبارہ اس کے پاس آیا۔ عنایا، اٹھو، صوفے سے جا کر بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ نمیر عنایا کے پاس کھڑا ہو کر اسے کہنے لگا، مگر عنایا دائیں کروٹ لیے صوفے پر گہری نیند سو رہی تھی۔ کوئی جواب نہ پا کر اس کا بازو ہلانے کی غرض سے نمیر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا، وہیں عنایا نیند میں سیدھی ہو کر لیٹی۔ نمیر نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اسی لمحے عنایا اپنی آنکھیں کھول چکی تھی اور وہ نمیر کو ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے ساتھ ہی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اب وہ مشکوک نظروں سے نمیر کو دیکھنے لگی۔ کون سا نشہ کر کے سو رہی ہو تم کہ تمہاری آنکھیں ہی نہیں کھل رہی؟ کب سے آوازیں دیے جا رہا ہوں، کیا دونوں کانوں کے اندر روئی ٹھونسی ہوئی ہے؟ عنایا کو اپنی طرف شک بھری نظروں سے دیکھا، وہ الٹا اسی پر چڑھ دوڑا۔ معلوم نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچی تھی۔ نمیر یہ سوچ کر مزید جھنجھلایا، کیا کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ عنایا اب اپنے بالوں کو رول کر کے جوڑا بناتے ہوئے اسے پوچھنے لگی، آفس جانا ہے، مجھے کپڑے نکالو میرے اور ناشتہ ریڈی کرو۔ اب نمیر اسے یہ تو ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے بیڈ پر آرام سے لیٹنے کی غرض سے جگا رہا تھا، اس لیے اسے آرڈر دیتا ہوا خود واش روم چلا گیا۔ کل تک ان کے کپڑے کون نکال کے دیتا تھا؟ عنایا سوچتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھی اور وارڈروب کا دروازہ کھول کر ترتیب سے ہینگ ہوئے شرٹ میں سے رائل بلو کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیک ڈریس پینٹ نکالی۔ وارڈروب میں موجود دراز کے اندر بہت ساری ٹائی رول ہوئی الگ الگ چھوٹے پرس میں موجود ہے۔ آفس ٹائی میں اس نے اکثر نمیر کو اسی طرح فل ڈریس اپ یا ڈریس پینٹ شرٹ کے ساتھ ٹائی میں دیکھا تھا۔ اب ٹائی سلیکٹ کرنا اس کے لیے مغز ماری کا کام تھا، اسی لیے وہ دراز بند کر کے نمیر کے کپڑے وارڈروب کے ہینڈل پر ہینگ کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارے بیٹا، تم صبح صبح اٹھ کر کچن میں کیوں چلی آئی؟ یہاں کر بیٹھو،
حمیدہ آتی ہوگی۔ ثروت اپنے کمرے سے باہر آئی تو انایا کو کچن میں دیکھ کر اس سے کہنے لگی، جی آنٹی۔ انایا اتنا کہہ کر ثروت کے پاس ڈائننگ ٹیبل پر کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ نمیر جاگ گیا؟ ثروت انایا کو غور سے دیکھ کر پوچھنے لگی، جی جاگے ہیں، آفس کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ انایا نظریں جھکا کر اپنے ناخن کو کھوجتی ہوئی بولی۔ اتنے میں حمیدہ آ کر کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگی۔ نمیر کا رویہ کل رات تمہارے ساتھ ٹھیک رہا؟ ثروت جانچتی نظر سے انایا کو دیکھا پوچھنے لگی، جس پر انایا نے نظر اٹھا کر ثروت کو دیکھا۔ اس سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ آپ کو جو پوچھنا ہے منہ سے پوچھ لیں۔ میرے بارے میں ویسے بھی اس کی زبان صرف میرے سامنے چلتی ہے، باقی سب کے سامنے تو یہ ایسی بن جاتی ہے جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ نمیر بولتا ہوا آیا اور کچھ کرسی کھسکا کر انایا کے سامنے بیٹھا۔ انایا نے شکوہ کنار نظر اس پر ڈالی۔ وہ انایا کی نکالی ہوئی ڈریس میں موجود تھا، جس پر بلیک کلر کی ٹائی کا اضافہ تھا، جس پر وہ گرے کلر کی داڑیاں موجود تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے نمیر اپنی بیوی سے بات کرنے کا؟ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جیسے تم نے میری بات مان کر ہمیشہ ایک اچھے بیٹے کا ثبوت دیا، اسی طرح میں امید رکھوں گی تم انایا کے لیے اچھے شوہر ہونے کا ثبوت ہو۔ اگر تم اس کی طرف سے غفلت اور لاپرواہی برتو گے تو میں تم سے خفا ہوں گی، اور مجھے معلوم ہے تم مجھے خفا نہیں کرو گے۔ ثروت نمیر کو دیکھتی ہوئی بولنے لگی۔ حمیدہ ٹیبل پر ناشتہ رکھنے لگی۔ جب کہاں انایا دونوں ماں بیٹے کو دیکھنے کے بعد اب ایسے پوز کرنے لگی جیسے اس کا نہیں کسی اور کا ذکر ہو رہا ان کے بیچ۔ ایگزیکٹلی ماما، آپ تو میری توقع سے بھی بڑھ کر اچھی ساز ثابت ہو رہی ہیں، مگر تھوڑا بہت گائیڈ آپ کو اپنی بہو کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ اگر میرے کہنے پر عمل کرے گی، میری پسند ناپسند اور میرے مزاج موڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی تو ہی اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ باعث اچھی بیوی بنانے کے مجھے دوسرے بھی طریقے آتے ہیں۔ نمیر ثروت کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، جس پر انایا کا جھکا سا مزید جھک گیا۔ بات، اور اگر آپ کی بہو کو مجھ سے کسی بھی قسم کی شکایت ہے کہ میں اس سے لاپرواہی برت رہا ہوں یا اس کے حقوق و فرائض میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو پلیز اسے کہیے گا کہ یہ آپ کی بجائے ڈائریکٹ مجھ سے بات کرے۔ اب کی بار نمیر انایا کی طرف ایسے دیکھتا ہوا بولا جیسا انایا نے ثروت سے اس کی کوئی شکایت لگائی ہو۔ انایا سر اٹھا کر نمیر کو دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنے حقوق اور فرائض کا خود خیال رکھنا چاہیے تاکہ اسے مجھ سے یا تم سے کوئی شکایت کرنے کا موقع نہ ملے۔ ثروت واضح لفظوں میں نمیر کو جتاتے ہوئے بولی، جی بالکل، آج سے ہی خیال رکھوں گا۔ نمیر کے کہنے پر انایا نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ دیکھ کیا رہی ہو، ناشتہ سرو کرو، آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ انایا کے اس کی طرف دیکھنے پر نمیر اسے مخاطب ہوا۔ انایا کرسی سے اٹھ کر نمیر اور ثروت کو ناشتہ سرو کرنے لگی۔ کل سے کمپلیٹ ڈریسنگ نکالنا اور صبح کا ناشتہ اب ڈیلی تم تیار کرنا میرے لیے۔ انایا کیٹل سے چائے نکالنے لگی، تب نمیر اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ ثروت نمیر کو گھورنے لگی، اس پر کندھے اچکا کر ثروت کو دیکھتا ہوا بولا، بیوی ہے یہ میری، جیسے مجھے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے ویسے میری تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا اس کا فرض ہے۔ نمیر بولتا ہوا ناشتہ کرنے لگا۔ ریڈی کیوں نہیں ہو تم ابھی تک؟ انایا کے منہ میں پہلا نوالا گیا ہی تھا۔ نمیر نے اس کو دیکھ کر سوال کیا۔ میری بکس ماموں کی طرف رہ گئے ہیں۔ نمیر کو دیکھا وہ آہستگی سے بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، بکس آ جائیں گے، تم 2 دن بعد آرام سے چلے جانا کالج، ویسے بھی کل ہی تو شادی ہوئی۔ ثروت نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، جس پر انایا اس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ شادی کر کے کون سا تیر مارا ہے یا کوئی انوکھا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی خوشی میں کالج کی چھٹیاں کی جائیں؟ میں شام میں بکس لیتا آؤں گا، کل صبح سے تم کالج کے لیے مجھے ریڈی ملو گی، آفس جانے سے پہلے میں تمہیں کالج ڈراپ کروں گا، واپسی پر ڈرائیور لے آئے گا۔ نمیر انایا پر حکم صادر کرتا ہوا بولا، جس پر انایا جی کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور کے ساتھ نہال کے پاس چلی جاؤں گی، تم مجھے آفس سے واپسی پر پک کر لینا۔ ثروت کے منہ سے نہال کا ذکر سن کر انایا کے دل میں پھانس سی چبھی، جس سے اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے جو نمیر کی نظروں سے چھپ نہیں سکے۔ اس نے ثروت کو سر ہلا کر جواب دیا۔ اب وہ مگ ہاتھ میں تھامے گونج گونج چائے حلق میں اتارتا ہوا انایا کے چہرے پر شاید افسردگی دیکھنے لگا۔ ناشتے کے بعد وہ ثروت کو خدا حافظ کہہ کر آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ پریشان مت ہو بیٹا، یوں اچانک اس طرح شادی ہونے کی وجہ سے نمیر کا مائنڈ تھوڑا ڈسٹرب ہے، ورنہ تم تو اس کی نیچر اچھی طرح سے جانتے ہو، اپنے سے منسلک رشتوں کو لے کر وہ بہت زیادہ حساس ہے۔ مجھے تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نمیر کا خیال رکھنا، میں چاہتی ہوں تم اس کا خیال رکھو گی کیونکہ تم میری اچھی بیٹی ہو، اور
اور اسی وجہ سے میرا انتہا بھی۔ نمیر کے آفس جانے کے بعد ثروت مسکرا کر عنایہ کو سمجھانے لگی۔ عنایہ اس کی بات پر مسکرا بھی نہیں سکی، نہ وہ یہ کہہ سکی۔ وہ اچھی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے جس کے بیٹے کا مائنڈ اپ سیٹ ہے، ویسے اس کا بھی مائنڈ اپ سیٹ ہوا ہے۔ اگر نمیر اپنے سے منسلک رشتوں کو لے کر حساس ہے تو اس نے کون سا اپنا عنایہ کے رشتے کو دلی طور پر قبول کیا ہے جو وہ عنایہ کے لیے حساس ہوگا؟ یہ سوچ کر عنایہ کا دل مزید خراب ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نہال کے پاس ہاسپٹل جاؤں گی، آج اسے ICU میں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیں گے۔ اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو پریشان مت ہونا، اور گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، آرام کرو۔ اور بیٹا نمیر کے آنے سے پہلے اپنا ڈریس چینج کر کے اچھا سا تیار ہو جانا، نئی شادی ہے، تمہاری اس طرح رہو گی تو اس کی طبیعت پر بھی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ میں تمہیں اور نمیر کو اچھی خوشحال زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ابھی تمہیں تھوڑا مشکل لگے گا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ثروت پیار سے اسے سمجھاتی ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ کل نمیر اور عنایہ کی شادی ہوگی، آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ منال موبائل کان پر لگائے صوفے سے شاک کی کیفیت میں اٹھی۔ کیوں تم نے ان کی شادی میں آ کر روڑے ڈالے تھے جو تمہیں پہلے سے بتا دیتی؟ کیا اچھا لڑکا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا؟ مجھے تو یہ ملال ہی کامن نہیں تھا کہ نمیر نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اوپر سے وہ ملا بھی تو کس کو؟ اس نصیبو جلی سبز قدم کو۔ کیا بتاؤں کیسے اڑے چلے ہیں میرے دل پر نکاح کے وقت۔ عشرت اب بیٹی سے موبائل پر بات کرتی ہوئی دل ہلکا کرنے لگی تو نمیر نے اس منحوس عنایہ کو مجھ پر پھونک دی۔ اپنا ایگریمنٹ پورا کر لو، پھر دیکھتی ہوں میں آ کر ان دونوں کو۔ منال سے یہ نیوز ہضم کرنا مشکل ہو رہی تھی، تبھی وہ جلتی ہوئی بولی، اے بی بی بات غور سے سنو، اب تمہارے کسی بھی ڈرامے یا اداکاری کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اداکاری کے جوہر اپنی فلموں میں دکھاؤ، جہاں پر ڈرامے کر کے ہمارا مزید تماشا مت بدنانا۔ بہت مشکل سے ہماری عزت و بات سنبھلی ہے، ویسے بھی اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ عشرت اپنی بیٹی کے انداز دے کر چمک کر بولی، باتیں ایسی کر رہی ہیں مما، میں ایسے ہی ان دونوں کو چھوڑ دوں گی؟ نمیر میری پسند ہے، میری محبت واپس آ کر منا لیتی میں اسے، خیر بگڑا تو اب بھی کچھ نہیں، آ جاؤں پھر دیکھتی ہوں نمیر کو بھی اور اس عنایہ کی بچی کو بھی۔ نال نے زہر خندہ لہجے میں کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل صوفے پر اچھالا۔ نمیر اور عنایہ کو ایک ساتھ سوچ کر اس کا موڈ خراب ہونے لگا۔ آج کالج نہیں جانا تمہیں؟ نائلہ نے کمرے میں آ کر شانزے سے پوچھا، جو چائے کا مگ دونوں ہاتھوں میں تھامے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ نائلہ کی آواز وہ اپنے خیالوں میں نکل کر دنیا میں واپس آئی۔ نہیں، ڈیٹ شیٹ مل گئی ہے، ویسے بھی آج کل کالج میں کوئی خاص پڑھائی نہیں ہو رہی۔ شانزے نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے نائلہ کو جواب دیا۔ اور تمہاری سہیلی عنایہ کیسی ہے؟ کیا رخصت ہو کر وہ اپنے سسرال چلی گئی؟ نائلہ تخت پر بیٹھتی ہوئی شانزے سے عنایہ کے بارے میں پوچھنے لگی، کیونکہ کل رات کو شانزے کے گھر آنے کے بعد ان دونوں کی آپس میں زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ جی کل ہی ثروت آنٹی اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کتنے عجیب لوگ ہیں عنایہ کے گھر والے، پہلے منگنی کر کے اس شخص کے خواب دیکھنے کی اجازت دی، اور جب عنایہ اس شخص کو دل ہی دل میں اپنا ماننے لگی تو اچانک اسے بتایا کہ اب وہ تمہارا شوہر نہیں بن سکتا، لہٰذا اس کے خواب دیکھنا بند کر کے اب دوسرے کے بارے میں سوچو۔ شانزے تلخی سے کہنے لگی، مگر یہ بات وہ عنایہ کے سامنے کر کے اس کا مزید دل نہیں دکھا سکتی تھی۔ اسی کا نام زندگی، بس آگے اللہ اس بچی کے نصیب بچے کرے۔ نوفل نے چکر نہیں لگایا، کافی دنوں سے وہ بھی وہاں موجود ہوگا، ٹھیک ہے نا وہ؟ نائلہ شانزے کو دیکھا پوچھنے لگی، اب ہر وقت تو وہ چکر نہیں لگائے گا، اپنے بھی کام ہوں گے اسے، اب کچھ زیادہ ہی یاد نہیں کرنے لگی ہیں اسے، ویسے کل رات کو اسی نے مجھے گھر ڈراپ کیا تھا۔ شانزے نظر ملائے بغیر نائلہ کو بتانے لگی، کہیں وہ اس کی آنکھوں میں کچھ پڑھ نہ لے، ہر وقت چکر نہیں لگاتا تھا، مگر فون کر کے میری طبیعت خیریت تو اکثر معلوم کرتا ہے، ایک دو دن سے کال بھی نہیں کی، اس لیے پوچھ رہی ہوں نوفل اچھا لڑکا ہے شانزے، میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام اور تمہارے لیے پسندیدگی محسوس کی ہے، جیسا میں سوچ رہی ہوں اگر ویسا ہو جائے تو مجھے دلی طور پر بہت خوشی ہوگی۔ نائلہ مسکراتے ہوئے شانزے سے بولی تو شانزے نے ماں کو حیرت سے دیکھا، وہ جس بات کو چھپانا چاہ رہی تھی وہ اس کی ماں کی بھی دلی خواہش تھی۔ امی ہمیں نوفل کو آپی کے بارے میں بتانا چاہیے، شانزے کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں اسے کچھ بھی بتانے کی،
کہیں تم نے اس سے فرحین کے بارے میں کچھ بتایا تو نہیں؟ نائلہ پریشان ہو کر شانزے سے پوچھنے لگی۔ میں نے اسے ایسا کچھ نہیں بتایا، مگر جیسا آپ نوفل کے بارے میں سوچتی ہیں ایک طرح سے پھر حقیقت تو اسے معلوم ہونی چاہیے۔ شانزے نائلہ کو دیکھتے ہوئے بولی تو نائلہ نظریں چرا گئی۔ مجھے جب اور جو مناسب لگے گا میں اس کو بتا دوں گی، مگر شانزے تم مجھ سے کچھ نہیں بولو گی، وعدہ کرو مجھ سے۔ نائلہ کو بہت سے خدشات لاحق ہونے لگے تو وہ شانزے کو دیکھا بولی۔ شانزے نے نائلہ کی بات مانتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور ناشتے کی ٹرے لے کر کچن میں چلی گئی۔